آج کل ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ یا دیگر جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ایک بات سامنے آ رہی ہے. بہت سے بحث مباحثے اس کے اوپر ہو رہے ہیں کہ آیا یہ جو بل لایا جا رہا ہے یہ کس حد تک پاکستان میں اس بل کو خوشائند قرار دیا جائے گا، یا ٹرانسجینڈر خود جو ہیں وہ کس حوالے سے کس طرح سے اس بل کو دیکھ رہے ہیں، ان کے کیا تحفظات ہیں اس بل کو لے کر. میرے ساتھ اس وقت ایک ٹرانسجینڈر بھی موجود ہے، رانی، جو کہ بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں. انہوں نے پہلی یہ ٹرانسجینڈر ہے جنہوں نے جو دیگر ٹرانسجینڈر ہے ان کے لیے مدرسہ بھی جو ہے وہ بھی بنایا ہے. میرے ساتھ یہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے. یہ بتائیے گا کیا تحفظات ہیں آپ لوگوں کو اس بل کو لے کے؟ دیکھیے، بل کی تو میں مخالفت کروں گی، کیونکہ خواجہ سراؤں کے لیے خواجہ سرا جو پہلے خواجہ سرا ہوا کرتے تھے ان کی یہ شادیاں یہ چیزیں بھی بالکل نہیں ہوتی تھی. ہمارا کام ہوتا تھا مغلیہ دور میں بادشاہوں کی کنیزوں کے ساتھ رہنا. بہت ہی زیادہ معاشرہ میں ایکسیپٹ کرتا تھا. کوئی یہ ہجڑا خنسا خسرا یہ نہیں ہوتا تھا اس وقت نا. جب سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی ہے، میڈیا میں خواجہ سرا آنے شروع ہو گئے، طرح طرح کے پروپیگنڈے بننے شروع ہو گئے، تو خواجہ سرا فاش ہو گئے. اور یہ بل جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی مجھے یاد دلا رہا ہے. میرے نبی نے کہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس وقت سے ڈرو جب کہ دیگر امتیں جو غرق ہوئی وہ کام نہ کرنا کبھی بھی. اس وقت سے ڈرو جب تم پہ بھی وہ وقت آئے. دیکھیے، اب وہی وقت آ رہے ہیں ہم پر. جو دیگر غرق شدہ امتیں تھیں ان کی یہ کہاوتیں ہوتی تھی. ان کے ہمارے دین میں بھی لکھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے وہ مرد مقصد زنا کیے جاتے تھے. پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ نماز پڑھ کے بھی باہر فرشتہ لڑکوں کے روپ میں تھے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے انہوں نے غلط کیا. غلط انہوں نے جو ہے اختیارات تھے ان کے، اس وجہ سے پتھر برسائے گئے اس جو ہے وہ قوم پر. تو میں اس کی مخالفت کروں گی کیونکہ ہم باسیت مسلمان ہیں. آج کیونکہ اس بل میں ترمیم بھی ہو رہے، سینیٹر مشتاق نے اس بل میں ترمیم کے حوالے سے آج اس کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے، جس میں کافی جو دیگر ٹرانسجینڈرز ہیں وہ بھی اس ترمیم میں آئے تھے، شرعی عدالت میں وہ بھی آئے تھے. وہ تو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو اس بل کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آیا آپ لوگوں کو مل کے اس بل کے حوالے سے کوئی اقدام اٹھانا چاہیے، یا ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ بل جو ہے آپ لوگوں کے حق میں فائدہ مند ہو سکتا ہے، یا آپ لوگوں کے حق میں یہ اچھا ثابت ہوگا؟ میں قصہ مختصر کروں گی. ہمارے پاکستان ملک میں بھی میرے جیسا میری مرضی کا دن منایا جاتا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو خواجہ سرا بھی جھنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں لیسبین کے. یہ وہی LPGT خواجہ سرا ہے جو اس بل کو پروموٹ کرتے ہیں. بالکل. کیونکہ آج شرعی عدالت میں بھی ترمیم جو ہے وہ اس حوالے سے کی جا رہی ہے، اور بہت سارے تحفظات جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس بل کے بعد جو مرد سے شادی کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوگا، یا عورتوں سے شادی کرنے کا رجحان جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس بل میں کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو کلیئرلی جو ہے سب کو بتانا چاہیے کہ اگر تو یہ بل پاس ہو رہا ہے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے تو اس میں کیا چیزیں ہیں کہ وہ ٹرانسجینڈر کو جو ہے وہ حفاظت ان کی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے رانی کی بھی باتیں سنی تو ان کے بہت سارے تحفظات ہیں، اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ پہلی ٹرانسجینڈر خاتون جو مدرسہ جو ہے وہ چلا رہی. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. بتائیے گا کس طرح سے آپ یہ ایک کام کر رہی ہیں اور کس سوچ کو لے کے آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ مغلیہ دور سے لے کر آج تک مجھے 20 سال ہو گئے، 21 سال ہے خواجہ سرا میں نے کوئی مدرسہ نہیں دیکھا. خواجہ سرا کوئی اسلام کے بارے میں کہیں بھی میں نے خواجہ سرا میں نہیں. میں 21 سال میں نے نہیں دیکھا. خود کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے میں کافی ڈیروں میں پورا پاکستان گھومی ہوں. ناچ گانا دیگر کام بس یہی وہاں تک خواجہ سرا میں ہوتے. تو میں نے کہا میں ماشاء اللہ سے ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسلامک ہے، ہر ایک اسلامک ہے، لیکن ہم جو ہے وہ تمیز دھاگوں والے لوگ بھی ہیں. عالم دین فیملی سے ریلیٹڈ ہوں میں. تو میں نے کہا کیوں نہ میں ایک کام ایسا نظام کام کروں. تو میں سمجھتی تھی کہ بہت اچھا ہوگا، خواجہ سراؤں کا سوچ جو ہے وہ بدلے گی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے اور مشکلات درپیش ہو جائیں گی. لیکن پہلے سے اب جو ہے مجھے بہت سکون ہے. میرا ماضی داغدار تھا اور اب جو ہے وہ
ایسا نہیں ہے. اچھا، اس میں ابھی جب ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اس بل کے بعد ابھی اپنے پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہے، ان سے کھل کے نہیں مل سکیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. پیرنٹس جو ہے معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم چھپ چھپا کے مل لیتے تھے، لیکن اب جو یہ بل آ رہا ہے تو ان کے سب سے زیادہ جو بڑی تحفظات ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ آپ اپنے والدین سے کیسے ملیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلے تو ہم ملتی تھی نا چھپ چھپا کے، بس یہی ہوتا تھا کہ یہ ہجڑا ہے، یہ خواجہ سرا ہے. اب جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اب جو بھی ہمیں دیکھے گا معاملے دار وہ یہ کہے گا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم، مرد مرد سے زنا کرنے والی، مرد مرد کے ساتھ شادی کرنے والی، یہ وہ قوم بنتی جا رہی ہے. تو وہ ہمیں کیسے ایکسیپٹ کریں؟ کیا وہ ہم سے ملیں گے؟ ہر بندے کی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے. دیکھیے ہم نے صرف خود کو چلانا ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس نے پوری دنیا کو چلانا ہوتا ہے. ہر ایک جب ماں ہے اس نے سسرال بھی دیکھنا ہے، اپنا بیکا بھی دیکھنا ہے، باپ نے بھی ایسا دیکھنا ہے. تو کیا وہ اتنے سارے خاندانوں سے ہماری وجہ سے کیا تعلقات توڑ دیں گے؟ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بل لے کے آ رہے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر کی حفاظت کے لیے، ان کے حقوق، ان کو بیسیکلی جو اگر ہم دیکھیں تو آج بھی جو شرعی عدالت میں بات ہوئی تھی کہ جن کے جو حقوق ہے وہ ان کو دینے چاہیے. تو یہ ایک آپ لوگوں کے جو حقوق ہے جو معاشرے میں آپ لوگوں کو نہیں دیا جاتا ہے، معاشرے میں آپ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، نظر انداز کیے جاتے ہیں، وہ طبقے ہیں آپ لوگ. تو یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ کیا کیا ایسے حقوق ہیں جو آپ لوگوں کو اس بل کے اندر، اگر اس میں ترمیم کی جا رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کیا حقوق ہیں، کس کس شعبے میں حقوق ہیں جو آپ لوگوں کو دیے جائیں، صحت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، کیا کیا آپ چاہیں گے کہ وہ حقوق آپ لوگوں کو ٹرانسجینڈر کی صورت میں آپ لوگوں کو دیے جائیں؟ دیکھیے پہلے بھی ٹرانسجینڈر خود ہی کام کرتے تھے. اب یہ بل جو ہے یہ خواجہ سلام کے لیے نہیں ہے، میں کلیئرلی کٹ کہوں گی. یہ ایل پی جی ٹی کمیونٹی ہے. یہ ایل پی جی ٹی خواجہ سرا ہے جو یورپ کنٹری سے ہے، جہاں سے بھاری مقدار میں فنڈ آتے ہیں ہماری حکومت کو، اور وہ فنڈ ہڑپ کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچا دیا گیا ہے. کیا والدین پہلے اولاد کو جو ہے وہ جائیداد سے بے دخل کر دیتی تھی؟ میں نے ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. اگر کیمرہ کے آگے کوئی بولتا ہے تو میں نہیں جانتی اس کو کہ وہ سچ کہہ رہے یا نہیں، لیکن میری حقیقی دنیا میں ایک گورو بھی نہیں، میں ایک پیشہ ڈانسر بھی نہیں، میں میک اپ آرٹسٹ بھی تھی، ہر جگہ پہ میرا جانا ہوتا تھا. میں نے کہیں بھی یہ نہیں سنا کہ خواجہ سراؤں کے والدین نے خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ جائیداد سے بے دخل کر دیا. میرے پیرنٹس ہیں، ان کے پاس اتنی جائیداد نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے انہوں نے مجھے بیٹا یا بیٹی سمجھ کر میرا حصہ جو ہے وہ الگ کیا. میرے جتنے ٹرانسجینڈر بچے ہیں یہاں پہ 25 لوگ ہیں، 35 بھی ہو جاتے ہیں، 40 بھی ہو جاتے ہیں. ہر ایک سے میں پوچھتی ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ ہمیں والدین نے بے دخل کیا. تو پھر اس بل کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کو اگر پروموٹ اس کرنے بل کے میں لیے اگر دیکھیں تو آپ کیا یہ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے کوئی ہاسپٹل، آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈاکٹرز اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے؟ تدفین کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے قبر کشائی کی جاتی ہے، کس طرح سے آپ لوگ جو ٹرانسجینڈر اگر تو وہ ان کی وہ وفات پا جاتی ہے، تو کیا اس حوالے سے آپ نہیں چاہیں گے کہ اس میں ترمیم جو ہو رہی ہے تو یہ چیزیں اس میں ایڈ کی جائے کہ ان کے صحت کے حوالے سے اگر تو وہ فوت ہو جاتی ہے تو تدفین کے جو کچھ اصول ہیں وہ اس میں ایڈ کیے جائیں؟ میں سمپل آپ کو بتاؤں کہ میں نے 7 نیت اپنے ہاتھوں سے دفنایا خواجہ سرا، لیکن ان کی فیملیز میں جب خواجہ سرا انتقال کر جاتا ہے تو مسجد میں اعلان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے نہیں تک اس کا نام شگفتہ ہے یا یہ ریشم ہے یا یہ سائمہ ہے یا یہ میرا ہے. بیٹے کے نام سے ہوگا جو والدین نے دیا ہوگا. ہمارے جو باقی نام ہے رانی کا، میرا اپنا نام مجھے گروہوں نے دیا، میرے والدین نے نہیں دیا مجھے. میرا جنازہ یا میرا جو اعلان ہوگا وہ میرے نام سے ہوگا. تو اب جو ہے اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر کیا وہ ہمیں ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ جو بل پاس ہوا ہے جیسے قانون آپ کو تحفظ دے رہا ہے وہ قانون ہی آپ کو تحفظ دے رہا ہے. ہم تو مردے بھی ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. جی، انہوں نے تو اپنے تحفظات جو ہے وہ بتا دیے کہ اگر تو اس میں ترمیم ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ اگر تو ان کے صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تدفین کے حوالے سے، یہ دیگر کچھ چیزیں ہیں جو ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ہمیشہ ہی سوسائٹی میں ان چیزوں کی وجہ سے نظر انداز ہو رہی ہے. یہ ایسے طبقہ ہے جو نظر انداز ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ہی ان کو جو ہے لوگ بالکل جو ہے وہ ناپسند بھی کرتے ہیں. لیکن اب اگر اس بل میں اگر ترمیم بھی کی جاتی ہے تب بھی یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے بہت سارے تحفظات ہیں کہ اب یہ اپنے والدین سے، جو مین چیز ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے چھپ چھپا کے بھی ملتے تھے، لیکن اب جب یہ بل منظور ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ اپنے پیرنٹس سے کیسے ملیں گے، اور دیگر جو اور اصول ہیں جو معاشرے میں یہ
اب کچھ ان کی عزت رسپیکٹ کی جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنے تحفظات جو ہے وہ بتا دیے ہیں. البتہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس حوالے سے بحث میں لائی جا رہی ہیں، لیکن جو کیس جو ہے وہ اس کی سماعت بھی جو ہے آج وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے. تو اب جو ساری چیزیں ہیں وہ اس پر ہے کہ اب جو دوبارہ سماعت ہوگی تو اس میں اس بل کے حوالے سے کیا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے.